شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہم کمانڈر سمیت 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملے میں ملوث تھے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کمانڈر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر کی تھی جو علاقے میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن ابھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس طرح کی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ اس بڑی کامیابی سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے اور مقامی لوگوں نے فورسز کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دہشت گردوں کی ہلاکت سرحد پار سے ہونے والے مداخلت کے خلاف ایک بڑا پیغام ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے بھارت کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستانی مندوب سائمہ سلیم نے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر دہشت گردی برآمد کرنے اور اقلیتوں پر ظلم و ستم ڈھانے کی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان میں ہونے والے کئی دہشت گردانہ کارروائیوں کے دورے سرحد پار سے جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ کس طرح افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملوں کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے کیونکہ ہزاروں پاکستانی شہری ان حملوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کا نوٹس لے اور اسے جواب دہ ٹھہرائے۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ جب تک ریاستیں دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گی، خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ اور وفاقی آئینی عدالت نے اسلام قبول کرنے والی خاتون عائشہ کے کیس میں ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے عائشہ کے والدین کی جانب سے دائر کردہ اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ انہیں والدین کے حوالے کیا جائے۔ دوران سماعت عدالت نے واضح کیا ہے کہ عائشہ ایک بالغ شہری ہے اور انہیں آئین کے تحت اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عائشہ نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور وہ کسی کے دباؤ میں نہیں رہنا چاہتی۔ عدالت نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ قانونی ماہرین اس فیصلے کو انسانی حقوق اور شخصی آزادی کی جیت قرار دے رہے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو بھی ہدایت دی ہے کہ خاتون کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی ہراسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برطانوی میڈیا میں اس وقت خلبلی مچ گئی ہے جب ایک ریڈیو اسٹیشن نے اچانک کنگ چارلز کی موت کی جھوٹی خبر نشر کر دی ہے۔ یہ حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب شاہ چارلز اور ملکہ کوملا شمالی آئرلینڈ کے سرکاری دورے پر موجود تھے۔ ریڈیو پر اچانک اس اعلان نے نہ صرف برطانوی عوام بلکہ پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ اگرچہ یہ محض ایک تکنیکی غلطی تھی لیکن اس نے شاہی خاندان کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑا دی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہوتے ہی ریڈیو انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حساس موضوعات پر ایسی غلطیاں میڈیا کی ساکھ کو متاثر کرتی ہیں۔ اس خبر کے فوری بعد ریڈیو اسٹیشن نے وضاحت جاری کی کہ شاہ چارلز بالکل خیریت سے ہیں اور وہ اپنے دورے کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خبروں کی تصدیق کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جس کے مطابق نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک کشیدہ فون کال ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل اور جنگ بندی کا ذکر کیا تو نیتن یاہو غصے سے بھڑک اٹھے۔ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے خلاف سخت گیر موقف رکھتا ہے اور نیتن یاہو کسی بھی قسم کی نرمی کے حق میں نہیں ہے۔ اس فون کال میں ایران کے ساتھ مستقبل کے مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اپنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس صورتحال نے امریکہ اور اسرائیل کے مستقبل کے تعلقات پر بھی کئی سوالیہ نشان لگا دیے ہیں جو کہ عالمی سیاست میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی نئی راہیں کھلتی نظر آ رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی جانب سے دی گئی نئی تجاویز کا تفصیلی سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بات چیت کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ ایرانی بحری جہازوں کے خلاف جاری تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کر دے۔ اس پورے عمل میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے جو خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی
ضروری ہے۔ عالمی مبصرین اس پیش رفت کو ایران امریکہ تعلقات میں ایک بریک تھرو قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی یہ سفیرانہ کوششیں عالمی سطح پر سراہی جا رہی ہیں۔